فنڈز کی کمی کا شکار فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کمائی کا طریقہ ڈھونڈ لیا. شہریوں پر یوزر فیس لگانے کا فیصلہ. 15 روپے فی مرلہ ماہانہ وصول کیے جائیں گے. پنجاب حکومت سے منظوری کی اجازت مانگ لی. فیس کے لیے جوائنٹ وینچر یا بل کی صورت میں لینے پر غور. توبہ چک 349 کے بنیادی مرکز صحت کے کوارٹرز خستہ حال. عرصہ گزر گیا لیکن دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظامات نہ کیے گئے. کوارٹرز کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے. فیصل آباد کے جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں ڈاکٹرز موجود مشینری نہ ملی. ہسپتال ایکس رے اور ڈینٹل یونٹس میں دیگر مشینری سے محروم. امراض قلب آنکھوں اور دانتوں کے مریض دوسرے ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور. ڈی ایچ کیو اسپتال چنیوٹ کی انتظامیہ مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام. ضلع کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں شوگر چیک کرنے والا گلوکو میٹر ہی نایاب. ذیابیطیس کے مریض علاج کے لیے در بدر. دیہی مرکز صحت مکوانا میں آگ بجھانے والے آلات زائد المیعاد ہو گئے. انتظامیہ کی مبینہ غفلت. 2 ماہ بعد بھی سلنڈرز کو تبدیل نہیں کیا جا سکا. آتش زدگی پر آگ بجھانا مشکل ہو گیا. مریضوں کے تحفظات. فیصل آباد کے چلڈرن اسپتال میں شیلٹر ہوم بنا دیا گیا. مخیر حضرات اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے افتتاح کیا گیا. 200 سے 300 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش. پنکھے اور ایئر کولر لگ گئے. ایم ایس ڈاکٹر حبیب بٹر کا سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ. محکمہ صحت فیصل آباد کا بچوں کو موذی امراض سے بچانے کا عزم. جڑاوالا کے علاقے مکوانا میں 2 روزہ کریش مہم شروع کر دی گئی. 18,000 بچوں کا ہدف. ٹیمیں گھر گھر جا کر حفاظتی انجیکشن لگائیں گی. کمالیہ میں دریائے راوی مل فتیانہ کے مقام پر دریا پر بنائے گئے حفاظتی بند ٹوٹ گئے. پانی کا تیز ریلا مقامی آبادی میں بہہ نکلا. درجنوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں. گھروں میں پانی, مویشی بھی ڈوب گئے. کسانوں نے حفاظتی بند مضبوط نہ بنانے کا شکوہ کر دیا. ریسکیو اور محکمہ آبپاشی الرٹ ہیں. نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار نے لوگوں کو جلد محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی یقین دہانی کروا دی. مونسون بارشیں. چنیوٹ میں بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا. انتظامیہ نے دریا کے پشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا. ملحقہ آبادیوں میں سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں کاشت. مکئی, دھان, باجرہ, کدو, کریلا, بینگن اور دیگر فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ. جھنگ میں سیلاب کا خدشہ. حفاظتی بند کی حالت بہتر نہ بنائی جا سکی. رابطہ پل بھی خوف کی علامت. کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ. عوام کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی. انتظامیہ سے رابطہ پل کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا. اوور ٹیکنگ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کی مشقیں. ریسکیو کے جوانوں نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے. سیلاب سے بچاؤ کا عملی مظاہرہ کیا. مرمتی کام کے نام پر گھنٹوں بجلی بند رکھنے کا نوٹس. 132 kV گرڈ اور 11 kV تار پر انتہائی کم شٹ ڈاؤن کریں. ایک روز پہلے بذریعہ SMS, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا عوام کو اطلاع دیں. پیپکو نے تقسیم کار کمپنیز کو مراسلہ بھیج دیا. کورونا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کا اجلاس. عید قرباں کے لیے مویشی منڈیاں شہری حدود میں نہیں لگے گی. شہریوں کو اسکریننگ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی. فیس ماسک اور سماجی فاصلہ لازم. اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے تک رکھنے کی تجویز زیر غور. ٹیکس ریفنڈز پر اعتراضات اور منظوری میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی. انکم ٹیکس دفاتر اور ٹیکس دہندگان کی فراہم کردہ معلومات میں تضاد. بینک اکاؤنٹس نمبر اور دیگر تفصیلات یکساں نہ ہونے پر سینکڑوں ریفنڈز کی منظوری نہ ہو سکی. بجلی کی بڑھتی قیمتوں سے مقامی انڈسٹری مالکان پریشان. بجلی کے بلوں پر لوکل انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کیا جائے. چیئرمین پاورلوم آنرز وحید خالق رامی کا حکومت سے مطالبہ. بولے کہ انڈسٹری بند اور ہزاروں مزدور بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے.
روزگار کے لیے کاروبار کا چلنا ضروری ہے، شو رومز کا وقت بڑھایا جائے۔ آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا مطالبہ۔ صدر رانا محمد نوید نے ایس او پیز کے تحت پورا ہفتہ کاروبار کرنے کی اجازت مانگ لی۔ فیصل آباد کی صنعتوں کے لیے خوشخبری، بند یونٹس بحال کیے جائیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی جانب سے خصوصی کمیٹی تشکیل۔ چیمبر آف کامرس کے صدر سکندر اعظم نے اقدام کو سراہا۔ زوال پذیر سینما انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے رواں سال سینما مالکان کو انٹرٹینمنٹ ٹیکس سے چھوٹ دے دی، ٹیکس ریلیف کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میں مارکیٹس اور شادی ہالز کی بندش ختم نہ ہو سکی، مالکان کی اپنے حق کے لیے آواز بلند، لاہور میں احتجاج کریں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنا دیا جا سکتا ہے، جنرل سیکرٹری ملک نواز کا اعلان۔ دربار سلطان باہو دربار ہیر ناہی آثار قدیمہ پر توجہ، محکمہ سیاحت نے ضلع جھنگ کو نظر انداز کر دیا۔ وزیر سیاحت تیمور بھٹی کا تھل ڈیزرٹ ریس اور ٹورسٹ ریزورٹس کا منصوبہ صرف زبانی نکلا، رواں مالی سال میں پروجیکٹ کے لیے ایک پائی مختص نہ کی گئی۔ پنجاب کے ضلع جھنگ میں انڈسٹریل اسٹیٹ قائم نہ ہو سکی، منصوبے کے لیے مختص 117 ایکڑ اراضی کوڑا سٹینڈ بن گئی، شہر بھر کا کچرا انڈسٹریل اسٹیٹ کی جگہ پر پھینکا جانے لگا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے اہل علاقہ پریشان، انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کا مطالبہ۔ بھوانا کا جامع آباد گندگی اور گندے پانی کے مسائل کا شکار، گلیاں بازار باڑے میں تبدیل، مچھروں کی بہتات بیماریوں کو دعوت، کمالیاں کی ذیشان کالونی میں بھی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بدبو سے سانس لینا محال، مکین صفائی ستھرائی نہ ہونے پر نالا۔ 30 کروڑ روپے لگ گئے، چنیوٹ میں سیوریج مسائل حل نہ ہو سکے، افتتاح کے چند دن بعد ہی نئی تعمیر سیوریج پائپ لائن پھٹ گئی، کھیت میں پانی آنے سے فصل تباہ، کسان کی محنت ضائع ہو گئی۔ گوجرا جگ 283 کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم، دیہاتی نالی سولنگ نہ ہونے کے باعث ذہنی اذیت میں مبتلا، سٹیزن پورٹل پر شکایات بھی کام نہ آئیں، مکین منتخب نمائندوں سے نالاں۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی کا جڑاوالا کی عوام کے لیے بڑا ریلیف، ورلڈ بینک پروجیکٹ کے تحت سیوریج نالے کی تعمیر جاری، 2 کروڑ کی لاگت سے 2 کلومیٹر سیوریج نالے کا تعمیراتی کام مکمل ہو گیا۔ نئے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم پیش رفت، حلقہ بندیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر فوکل پرسن نامزد، ولیج اور نیبرہڈ کونسل کی حلقہ بندیاں ہوگی، کاغذات اور نقشہ جات کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت، عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواست بھی مرکزی کیس کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے 2 اسسٹنٹ کمشنر کٹہرے میں اے سی صدر عمر مقبول نے 50 سے 60 ہزار بوری چاول ضبط کیے، ریکارڈ مرتب نہ کیا، اے سی سٹی ایوب بخاری گودام ڈی سیل کرنے پر قانون کی زد میں آ گئے، عدالت نے معاملہ سنگین قرار دے دیا، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو انکوائری کا حکم۔ فیصل آباد پولیس کا معطل اہلکار بہتر کارکردگی کا حقدار بن گیا، سٹی 41 نے مبینہ رشوت خوری کی فوٹیج چلائی، سی پی او نے معطل کیا، پولیس ڈھونڈتی رہ گئی، ہیڈ کانسٹیبل ظفر عرف بلّہ انعام لے کر چلا بھی گیا۔ مجھ پر ایف آئی آر کیوں درج کروائی، فیصل آباد کا کانسٹیبل غصہ کھا گیا، بیچ سڑک دوسرے کانسٹیبل پر پستول تان لی، ہاکی کے وار سے زخمی کر دیا، پرانی رنجش پر باوردی پولیس ملازم کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ صرف 400 روپے، جھمرہ میں ڈاکو مشتعل ہو گئے، لوڈر رکشہ ڈرائیور کو برہنہ کر کے کپڑے ساتھ لے گئے، انسانیت کی تضحیک پر پولیس خاموش، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزاں۔ فیصل آباد کے دکاندار ہوشیار، خبردار، وارث پورہ بٹالہ کالونی کی موبائل شاپ میں ڈکیتی، ڈاکو گاہک بن کے آیا، موبائل فون پسند کیے،
काउंटर पर रखवाए, पिस्तौल निकाला और गन पॉइंट पर सब बैग में डालकर चलता बना। टिकटॉक पर शोहरत का जुनून नौजवान को सलाखों के पीछे ले गया। अलियाबाद झंग के रिहायशी के असले के साथ वीडियो वायरल, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज। चिन्यूट में डीएचक्यू डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से फेस्को अहलकार की मौत का मामला। सीबीए वापटा यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन का डॉक्टर को बर्खास्त न करने पर हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 5,230 हो गई। 4,587 अफराद की वायरस को शिकस्त, सेहतयाब हो गए। तिबी माहिरीन की अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। अहमदपुर सयाल में महकमा सेहत की गफलत सामने आ गई। कोरोना सैंपलिंग टीम को दी जाने वाली गाड़ी नाकारा निकली। टीम की गाड़ी धक्का स्टार्ट, सैंपलिंग करने में मुश्किलात। स्कूल खुलेंगे, बच्चे आएंगे, मगर बैठेंगे कहां? फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में समाजी फासला मुश्किल। मजीद 10,000 क्लासरूम तामीर करने की जरूरत। इंतजामिया और महकमे तालीम के लिए SOPs पर अमल दरामद इम्तिहान बन गया। तलबा को क्लासरूम के बाहर बिठाने पर कॉल। तेज धूप और बारिश में क्या बनेगा, बड़ा सवाल, मगर जवाब कोई नहीं। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान का स्कूलों में सफाई का जायजा। नाकिस इंतजामात पर LCM हाई स्कूल समंदरी रोड के सरबराह की सरजनिश। इलामा इकबाल कॉलोनी, बाबर चौक और इकबाल नगर के स्कूल्स में सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। यौम शहदाए कश्मीर मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की जंग में एहतजाज। बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी बर्बरियत और जुल्म रुकवाने की अपील। फैसलाबाद ऐवान सन्नत और तिजारत में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सदर सिकंदर आजम ने सदारत की। नायब सदर बिलाल वहीद, सीनियर नायब सदर साकिब मशीद की भी शिरकत। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट, चैम्बर इलेक्शंस और मेंबर साजिद पर तबादले ख्याल। गोजरा में स्पोर्ट्स शॉप मालिकान खेलों पर पाबंदी से परेशान। कारोबार में मंदा है, कुछ भी नहीं बिक रहा, दुकानदारों का शिकवा। SOPs के तहत खेल बहाल करने की अपील। शोरकोट के खिलाड़ियों का खेलों के मैदान बनाने का मुतालबा। और खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता ना हो, अपनी फिटनेस पर पूरी तवज्जो दें। लॉकडाउन खुलते ही पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरे। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान जट और माना पुरअज़्म खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ा दिया।